ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فرائض، سنت موقدہ و نوافل وغیرہ سے. جی غامدی صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ نفل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے پڑھا، ان کو فقہاء نے سنت موقدہ کہہ دیا. جن کو اہتمام سے نہیں پڑھا، کبھی کبھار پڑھا یا کسی کو پڑھنے کی نصیحت کی، ان کو سنت غیر موقدہ کہہ دیا. ٹھیک. اور یہ جس کو نفل کہا جاتا ہے وہ نہ حضور نے کبھی پڑھے نہ پڑھنے کے لیے کسی کو کہا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کی حقیقت. تو نماز کی دو ہی قسمیں ہیں. فرض نماز جو آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کے بعد نفل نماز. نفل نماز کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. فجر کی 2 سنتیں بھی نفل ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو بہت اہتمام سے پڑھتے تھے، یعنی آپ نے سفر میں بھی کبھی وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے زیادہ زور دیا کہ یہ نفل ضرور پڑھنے چاہیے، نفل ضرور پڑھنے چاہیے ہیں یہ نفل. لیکن اتنا زور دیا کہ وہ جماعت ہو رہی ہوتی اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے. وہ تو خیر کسی حال میں بھی صحیح نہیں ہے. جب فرض نماز کھڑی ہو گئی تو آپ کو ہر چیز چھوڑ کر فرض نماز پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے آپ نفل پڑھ لیں. آپ نہیں پڑھتے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جائے گا. جس نماز پر آپ سے پوچھا جائے گا وہ صرف فرض نماز. ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زمان ملاخل کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی زمان صاحب. غامدی صاحب آپ کی توجہ اور فکر چاہیے. ابھی مغربی سائنسدانوں نے اور ڈاکٹرز نے ایک مصنوعی مادہ تولید جو ہے وہ ایجاد کیا ہے. ابھی ایک یہ لیٹسٹ نیوز تھی. گزارش یہ ہے کہ کیا یہ خالق کے کاموں میں مداخلت تصور کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ اس سے جو افزائش نسل کا وہ پروگرام بنا رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، اور اس کو آپ کی فکر، آپ کی نظر اور آپ کی گہری نظر اس کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھتی ہے؟ یہ سائنس کی ایجاد ہے یا خالق کے معاملات میں مداخلت جو ہے وہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام غوثیہ ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں غامدی صاحب کو کہ آج کل کے یہ زمانے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ پاک ان کو اپنے ایمان میں رکھے. سوال میرا ان سے یہ ہے کہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ پر دیتے ہیں وہ واجب ہے یا نفل ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. اور ایک جی سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے کئی افراد کماتے ہوں اور صاحب زکوٰۃ ہوں تو صرف گھر کا سربراہ قربانی دے تو کافی ہے یا ہر فرد کو علیحدہ قربانی کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب ہمارے پاس سوالات بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، آپ تھوڑا مختصراً اگر جواب دے پائیں. پہلا کویشچن یہ ہے کہ زانی مرد اور زانیہ جو عورت ہے ان کی سزا جو بیان کی ہے قرآن مجید میں، وہ شادی شدہ کے لیے غیر شادی شدہ؟ میری تحقیق تو یہ ہے کہ وہ انتہائی سزا ہے. یعنی جب بھی کسی مجرم کو سزا دینا ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے. اگر وہ رعایت کا مستحق نہیں ہے تو پھر یہ سزا اس کو دے دی جائے گی. تو یہ ایکسٹریم پنشمنٹ ہے، انتہائی سزا ہے، آخری سزا کہنا چاہیے جو بیان کی گئی ہے. اب زنا کے مجرم کو جب آپ سزا دینے لگتے ہیں تو آپ 10 سوالات پوچھتے ہیں اس سے. یعنی اس کے حالات کا جائزہ لینا ہے نا. اللہ نوجوان ہے، بری صحبت میں تو نہیں بیٹھ گیا، ابھی علم کتنا ہے، فہم کتنا ہے، ماحول کیسا تھا، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہے، اصلاح کا موقع دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، کم سزا دینی ہے یا زیادہ دینی ہے. ان تمام چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب ایک سزا بیان کر دی جاتی ہے تو یہ اونلی پنشمنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ انتہائی سزا ہوتی ہے. چنانچہ دیکھیں خود قرآن نے اس کو واضح کر دی ہے. سورہ نساء میں یہ بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں جو لونڈیاں غلام تھے ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی تھی، ماحول اچھا نہیں ہوتا تھا. تو یہ کہا کہ یہ جب تک لعنت معاشرے سے ختم نہیں ہو جاتی، ان لونڈی غلاموں میں سے اگر کسی سے اس گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کے حالات دیکھو. اگر تو اس کو تربیت ہی اچھی نہیں ملی ہے تو یہ سزا اس کو نہ دو، اور اگر اس کو تربیت اچھی دی گئی ہے اس کے باوجود بھی اگر اس سے ارتکاب ہو جاتا ہے تو آدھی سزا دو اس کو. تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ انتہائی سزا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تفریق ہمارے فقہا نے کی ہے. اس موضوع پر اگر یہ میرا نقطہ نظر تفصیل سے جاننا چاہیں تو میری کتاب برہان دیکھ لیں، اس میں نے اس پہ بحث کر دی ہے. مجھے اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں ہے اور میں نے اپنے دلائل اس میں بیان کر دیے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک تفصیلی بحث ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو وہاں یہ دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا، دوسرا ان کا کویشچن یہ تھا کہ زانی مرد اور عورت کے لیے مشرک اور مشرکہ سے نکاح کرنے کی بات کی گئی ہے. تو ان کا کویشچن یہ تھا کہ یہ کیا ہماری اسی ریاست سے لیے جائیں گے، کسی اور ریاست سے ہوں گے مشرک اور مشرک؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی آدمی کے اوپر زنا کی سزا نافذ کر دی گئی اس کے بعد کسی عفیفہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یعنی جب ایک شخص
اس درجے میں اس جرم میں ماخوذ ہو گیا کہ اس کے خلاف گواہ بھگت گئے یا اس نے اقرار کر لیا اور اس کے بعد اس کو سزا دے دی گئی، اسٹیبلش ہو گئی، عدالت سے اس کو سزا دے دی گئی، تو اس کا مطلب ہے اب متعین ہو گیا کہ وہ ایک زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے اور زانیہ عورت ہے۔ اس صورتحال کے بعد قرآن مجید نے سزا کا حصہ بنا دیا اس کو کہ اب کوئی عفیفہ، کوئی پاک دامن عورت اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی۔ اسے اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نکاح کے لیے ملے اگر کوئی تو یا کوئی زانیہ ملے یا کوئی مشرکہ ملے، یعنی کوئی مسلمان عورت نکاح کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ استحالے کا اسلوب ہے۔ عربی زبان اور ادب سے اگر آدمی کی واقفیت ہو تو یہ ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب تو تم جائے کسی جہنم میں جاؤ، اب تمہیں گھر نہیں ملے گا کوئی بھی۔ ٹھیک، یہ چیز ہے، اس اسلوب میں یہ بات بیان کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکہ ڈھونڈنے کے لیے چلے جائیں۔ ٹھیک، ایک اور ہم کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خانے وال سے افتخار احمد۔ جی افتخار صاحب، میرا سوال ہے، حضرت سعد بن معاذ نے بنی قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ دیا تھا، یہ فیصلہ شریعت موسوی یا شریعت اسلامیہ کے مطابق تھا؟ دوسرا سوال ہے، کیا شریعت موسوی میں مال غنیمت جائز تھا؟ تیسرا سوال ہے کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 کیا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 50 میں مال غنیمت کا ذکر ہے، کا کیا اس مال غنیمت سے دشمن قوم کے قیدی مرد و خواتین مراد ہیں؟ شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افتخار صاحب تیسرا نے سوال نہیں واضح ہو سکا، جلدی سوالات پوچھیں 3، اس لیے واضح نہیں ہو سکا۔ لیکن اچھا، ان کا جو تیسرا سوال تھا وہ یہ کہ جلاوطنی کی جب سزا دی جاتی ہے زانی مرد کو یا عورت کو، تو وہ کفالت ان کے افراد کی، اہل خانہ کی کون کرے گا، اور وہ خود اپنی کفالت پھر کیسے کریں گے؟ دیکھیے، سزا دینا نا علاقہ بدر کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ اس زمانے میں دی جاتی تھی جب سرحدوں کے اوپر پاسپورٹ اور ویزے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو یہ سزا دینی ممکن ہی نہیں رہی، لہذا اس کی جگہ اب جیل کا ایک پورا قاعدہ بنا لیا گیا۔ وہ بھی ایک طرح کی علاقہ بدری ہے کہ آپ نے اپنے علاقے سے نکالا، میاں والی جیل میں ڈال دیا کسی آدمی کو، تو وہاں اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ علاقہ بدری کی سزا دی جاتی تھی، جلاوطنی کی سزا دی جاتی تھی، اس وقت مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کے نکلنا تو نکل جائیے، اور جہاں جانا ہے جائیے، اور وہاں جا کر اپنے لیے جو اسباب پیدا کرنے کر لیے، تو سزا دی جاتی تھی۔ سزا میں اس کا پھر اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ اب فرض کر لیجئے کہ کسی آدمی کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس علاقے کے لوگ اس کی جو مدد کر سکتے ہیں کر دیں گے، تو یہ اس قبائلی تمدن میں یہ طریقہ تھا۔ موجودہ زمانے میں اسی کو ڈیولپ کر کے اب ہم نے جیل میں ڈال دینے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو علاقہ بدری کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پر آپ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں عمران خان صاحب پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ کراچی میں داخل نہیں ہو سکتے، تو یہ کراچی سے گویا علاقہ بدر کر دیا گیا تھا ان کو، تو انہوں نے کھانے پینے کا بندوبست جیسے کیا تھا ویسے ہی ایک آدمی کر لیں گے۔ ہاں، لیکن اگر ان کے اہل و عیال جو ہیں، جو لوگ جس کو اگر ہم علاقہ بدر کریں گے، تو اس کے اہل و عیال کے لیے آج ہے کوئی ہمارا سسٹم؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آج کے زمانے میں دیکھیے نا، جیل میں قیدی کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی خاص قانون نہیں، بلکہ جو اس میں مقرر کیا گیا کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس سے اب ماچس کی 2 ڈبیاں بھی نہیں آتی۔ تو یہ تو قوانین ہیں جو ہمیں بنانے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک بات یہاں پہ اصولی سمجھ لینی چاہیے کہ جب کبھی قرآن بھی کوئی قانون بیان کرتا ہے تو وہ اصول میں قانون بیان کرتا ہے، اس کا پروسیجرل لا کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، وہ ہم بنائیں گے اپنے حالات کے لحاظ سے۔ جی ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے حضور اور غامدی صاحب کے حضور میں آداب پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی کراچی سے۔ جی بشیر صاحب، میرا مختصر سا سوال ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہے سیاسی جماعتوں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے، اور ان کے کارکن آپس میں جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شہادت مقتلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ غامدی صاحب کے حضور ادب سے درخواست ہے کہ وہ شہادت کا صحیح فلسفہ بیان فرمائیں کہ اللہ کے نزدیک جس شخص کو شہید قرار دیا گیا ہے وہ کون ہو سکتا ہے اور اس کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، شہید کون ہے۔ یہاں ہر آدمی لڑائی کے درمیان شہید قرار پاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات اب جمع ہو گئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کے جواب آج ہی کی نشست میں ہو جائیں۔ مختصراً غامدی صاحب آپ سے درخواست ہے، عمران صاحب کا کویشچن یہ تھا کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، دونوں انتہائی ضعیف روایتیں ہیں، بلکہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع روایتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں تک اس رات کا تعلق ہے، اس کے لیے کوئی صحیح سند کے ساتھ بات منقول نہیں ہے۔ جس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، وہ شب قدر ہے، یعنی جو رمضان میں بتایا جاتا ہے کہ آتی ہے۔ تو اس رات کے بارے میں تو قرآن بھی ذکر کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور بیان کرتا ہے کہ خیر من الف شہر ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کا بہت ذکر آیا ہے۔ اس سے متعلق 2 روایتیں ہیں، دونوں موضوع اور ضعیف ہیں۔ ابھی ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتے وقت آخری درجے کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں تو اس معاملے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ جب کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر اس روایت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ٹھیک، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید سوالات لیتے ہیں بریک کے بعد۔